خوبصورت ماحول میں بیٹھ کے بھی یا رسول اللہ دھکے سے لگا رہے ہو، اور خدا کی قسم غازی نے 2 مرتبہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کے کہا لبیک لبیک۔ وہ جو کرنا میں کیا عرض کر رہا تھا، ہائے ہائے اتنا یار ایک نارمل بندے کو لٹکایا جائے نا، اس کی گردن میں کھچ پڑ جاتی ہے، فرم پڑ جاتا ہے چمڑے میں۔ خدا کی قسم میں نے غازی صاحب کے سر کو پکڑ کے موو کیا دائیں بائیں، میرے غازی کی گردن پہ نشان تک نہیں تھا۔ یہ بحث اپنی جگہ کہ غازی نے ٹھیک کیا نہیں کیا، قرآن سنت سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، بالکل 100% سپورٹ ہے، مگر عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مجھے ایک بڑا سیاسی مدبر کہنے لگا کہ جناب دلائل دینے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں کہا چپ کر، اتھے وما ارسلناک نہیں چلتی، گناہگار کے لیے چلتی ہے، شیاکار کے لیے چلتی ہے، بدکار کے لیے چلتی ہے، بدعمال کے لیے چلتی ہے، گستاخ کے لیے یہ آیت نہیں چلتی، گستاخ کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 چلتی ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ میں نے کہا مجھے دلائل اپنی جگہ، تیری تسلی کے لیے ایک بات کرتا ہوں، دنیا داروں کے لیے ایک بات کرتا ہوں، خدا کی قسم وہ غازی جھوٹا نہیں ہو سکتا جس کو جاگتے ہوئے 17 مرتبہ میرے نبی کا دیدار ہوا ہو۔ بس تمہاری تسلی کے لیے کافی ہے۔ کئی پیر جھوم مار گئے ہیں، پریشان ہیں کئی مولوی اور پیر، غازی کا نام نہ لو۔ میں کہا کیوں؟ غازی تو بولے گا، بھئی مار دیتے تو نہ بولتا نا، وہ اس دماغ میں گھسا ہوا ہے، اس سینے کے اندر موجود ہے، اس دماغ کو کچلو، اس سینے کو پھاڑو تب نکلے۔ بھئی وہ بولے گا، کیوں؟ مرا نہیں ہے نا، شہید ہے، زندہ ہے، زندہ ہے تو تبھی بولے گا، قیامت تک بولے گا۔ غازی علم الدین شہید کو کس نے شہید کیا تھا؟ ذرا قاتل کا نام بتاؤ، نہیں نام پتا نا؟ غازی علم الدین آج بھی بول رہا ہے، کیونکہ مرا نہیں نا، زندہ ہے۔ عامر عبد الرحمن چیمے کے قاتل کا نام بتاؤ، جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ عامر عبد الرحمن چیمہ کو تو جانتے ہو نا، بولے گا قیامت تک بولے گا، کیونکہ زندہ ہے۔ میرا ممتاز بھی ممتاز ہے، بولے گا۔ اکو تور نہیں ہو مقام گفتگو دا، کدی سودا جڑ جاندہ دار تے بھی۔ اللہ اکبر، توجہ کرو، خدا کی قسم جنازے میں کیا سامان تھا؟ بڑی بڑی گدیوں والے بھی سڑک پہ بیٹھے ہیں غازی کا جنازہ پڑھنے کا موقع۔ تمہارے قومی اسمبلی کے سارے ووٹ اکٹھے کرو نا، 60 لاکھ نہیں بنتے، اور بی بی سی کی خبر کے مطابق غازی کا جنازہ پڑھنے کے لیے 60 لاکھ کا اجتماع۔ اللہ، میں دلائل کی طرف نہیں جاتا، لوگ بڑی عجیب عجیب بات کرتے ہیں، مجھے کہنے لگا جناب وہ مائی تھی نا جی، تو وہ جناب وہ کوڑا پھینکتی تھی تو بیمار ہو گئی تو نبی پاک اس کو پوچھنے چلے گئے، تو دیکھیں نا حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ میں کہا ہر جگہ تے میہ الگ کیسا نہیں چل رہا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی با اختیار ہے، معاف کر دیں آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا دوسری طرف بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 576 بھی پڑھ لینا جی، جب کعب بن اشرف نے گستاخی کی تھی تو میرے کریم نبی نے کس کو بھیجا تھا؟ محمد بن مسلمہ کو، اور میں اس کا سر اتار کے لیا، کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، کیا؟ نہیں ایسے نہیں ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ میں نے کہا ایسے نہیں، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ یہی بخاری شریف دوسری جلد 577 پہ چلا جا۔ بھئی جب ابو رافع نے گستاخی کی تھی تو عبداللہ بن عتیق کو کس نے بھیجا تھا کہ سر اتار کے لا؟ مصطفیٰ کریم نے خود بھیجا تھا۔ یہی بخاری شریف دوسری صفحہ 249 ابن قتل بیت اللہ کے خلاف سے لپٹا ہوا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا گستاخ خلاف سے لپٹا ہوا، فرمایا وہیں جا کے قتل کرو۔ علامہ عینی کو پڑھو، اشارے بخاری فرماتے ہیں صحابہ نے بیت اللہ کے غلاف سے الگ کر کے مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا سر اڑا دیا۔ میں نے کہا یہ بھی پڑھو، سر امیہ لہکہ کے ساتھ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ خیر میں یہ بڑا طویل موضوع ہے، دائیں بائیں نکل جاؤں گا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کوئی یہ مت سمجھے کہ 55 سال جناب 5 سال 55 دن میرا غازی جیل میں بھی رہا اور پھر یہ جناب والا سولے پہ بھی لٹکا، پھانسی پہ بھی لٹکا، تو کوئی یہ سمجھے کہ یہ ظاہری ذلت ہے. خدا کی قسم یہی تو اٹھانا میرے غازی. مصطفیٰ کریم کا قرب میرے غازی کو ملا. سبحان اللہ. یہاں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہمیں. میں یہ 20 دن جیل میں رہا غازی صاحب کی وجہ سے، تو کچھ مولوی بیچ میں بیچارے بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. میں کہا آرام کرو، ساری زندگی نبی دے نام تے بکرے پھاڑ پھاڑ کے جے اتنے پتلی دال کھاونی پے گی تے چوں چوں کریں دے ہیں. سیالوی روزانہ کاٹن دا چٹا سوٹ لا کے بڑا پھنڈ کے بوے ہیں جیل دے اندر جنابے والا ایک کے سوٹ 15 دن گزارنے پون تے ٹینٹا کیوں کریے ہیں. گل سمجھئے کوئی نہیں آئی. ساری زندگی حضور دے ناتے اے نرم گدیاں تے لیٹیے اے بھائی صادق بیٹھے آئے جناب سونا گدہ لایا اے جی نواں مکان بنایا ذرا جناب بیٹھو. میں آکھا بڑا سکھ والا گدہ بھائی ہیں. جس ویلے میں نرم گدے تے لیٹا نا تو میں چکی یاد آ گئی 16 نمبر والی. میں مولوی نو آکھیا بھائی ساری زندگی گدیاں تے لیٹ دیو تے مزے لیندے ہو جو حضور دے ناں تے چٹائی تے سانا پہ گیا جی ایڈا موٹا مچھر تیرا شرفی تو بھی موٹا. میں آکھیا کوئی نہیں حضور دے ناں تے اوے نبی پاک دے ناں تے کوئی تکلیفاں جھلو انجے سوکھے جناب والا. اے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. انجے سوکھی او جس ویلے شیلنگ پہ ہوندی آئی نا ایک مولوی صاحب شیلنگ ادھر ہوندی پئی تو ادھر منہ کر کے آکھن ادھر نشے بندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول. ایک بندے پکڑ کے اس آکھیا موت ادھر ہی ہے ادھر نہیں ہے. ہم صرف نعرے لگاتے ہیں. مصطفیٰ کے عاشق بنو اور دل سے بنو. یہ بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. اور محبت رسول پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ آئے ہائے ہائے ہائے. حضور کے نام پہ بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی خدا کی قسم عرب سوسائٹی کا اتنا قداور شخص پورا عرب جن کی عزت کرتا ہے. جب آئے حضور کی غلامی میں حضور کا نام لیتے مار پڑتی ہے. لولوہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا نا ماں پاس بیٹھی ہے لیکن زبان پہ ماں کا نام نہیں ہے مصطفیٰ کا نام. اس کو کہتے ہیں عشق رسول. اسی زخمی حالت میں کہو مجھے ابھی لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں. پکڑ کے لے گئے حضور کی بارگاہ میں. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے جب دیکھا کہ میرا غلام میری خاطر اتنی مار کھا کے لولوہان ہو کے جی حضور نے اگے ود کے اپنے سینے نہ لایا کہ صدیق اکبر نے ہکا گل کی تھی. حضور میں تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. جن کا قیدہ وہ بولے باقی چپ رہے. حضور میری تو ساری میں نے پہلے کہا جس کا قیدہ وہ بولے باقی چپ رہے. حضور میری تو ساری بہار میں بے قرار تھا میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے
جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارا تجھ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار ہوں میرا حضور میری تو ساری بہار حضور میری تو ساری بہار گناہگار ندامت ہے گناہگار ہوا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار یار اس عظیم ماں کو اس عظیم بیٹی کو اس عظیم بیوی کو سلامی عقیدت پیش کرو دوڑتی جا رہی ہے میدان کارزار کی طرف آگے سے صحابہ آ رہے ہیں ایک کہتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا کہتا ہے مجھے باپ کا نہ بتاؤ مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں اس نو آخر محبت کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا اب میں بھائی کا نہیں پوچھ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں شور شہید ہو گیا کہا میں شور کا نہیں پوچھ رہی بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں جب گئی میرے کریم نبی کے سامنے چہرہ کھل گیا اور ایک ہی بات ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری نبی کے لیے مار کھانا پڑتی ہے کبھی کبھی لٹکنا بھی پڑتا ہے اور یہ بھی مقدر کے سودے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے غازی صاحب کو لٹکایا اور اس دن کدھر چلے گئے امریکہ میں نے کہا یہ بھی مقدر کے سودے ہیں پرائم منسٹر صاحب غازی صاحب کو لٹکا کے سلامی کے لیے امریکہ اور غازی لٹک کے سلامی کے لیے مدینہ مقدر کے سودے ہیں مقدر کے سودے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا سبحان اللہ تکلیفیں مصیبتیں آلام سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے دین مصطفیٰ کا تحفظ کرنا ہے تو مشکلات تو آئیں گی حق بولنا ہے تو مشکلات تو آئیں گی خیر لیکن میرا رب عزتیں عطا فرماتا ہے رب نے فرمایا محبوب تکلیف آئی ہے نا سختیاں جھیلی ہیں تو معراج بھی تو کروایا ہے اور کس انداز سے کروایا 70,000 قدسی وہ فرشتے جنہوں نے نہ کبھی گناہ کیا نہ گناہ کا منہ دیکھا وہ آئے آج کسی کی شادی میں 2 اسمبلی کے ممبر آ جائیں کہتے ہیں ممبر ہی ممبر تھے جی پورا لارڈ ہاؤس آیا ہوا تھا جی پورا کامن ہاؤس آیا ہوا تھا جی پوری نیشنل اسمبلی آئی ہوئی تھی جی رب فرماتا ہے ادھر بھی دیکھ جب شب اسرا کا دولہا چلا تھا لینے کون آیا تھا وہ جبرائیل امین
جو کتب سماویہ کا حافظ بھی ہے، بیت المعمور کے امام اور خطیب بھی ہے، اور صرف فرشتہ نہیں فرشتوں کا رسول بھی ہے، وہ آیا دربار رسالت میں۔ اور امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر البیان 600 پروں کا مالک ہے، جبرائیل ایک پر پھیلائے پوری کائنات نیچے آ جائے، مگر جب دربار رسالت پہ آیا نا اتنا دامن سمیٹ کے آیا، چھوٹے سے سوراخ سے گزرا، دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہیں ہے، آواز لگانے کی ہمت نہیں ہے، جب اندر گیا پھر بھی آواز نہیں لگائی، ہاتھ نہیں لگایا۔ محدث زرقانی نے کمال کی بات لکھی، عرض کی مالک تیرے نبی کو جگانا ہے، تیرے نبی کو لے جانا ہے، اٹھاؤں کیسے؟ فرمایا جبرائیل یہ جو کافوری ہونٹ دیے ہیں نا، یہ ہونٹوں میں ٹھنڈک آج کی رات کے لیے رکھی تھی، میرے نبی کی تلیوں کے بوسے لے، میرا نبی جاگ جائے گا۔ جو ہی سر قدموں پہ رکھا حضور جاگ گئے۔ میرے نبی کے غلاموں، یہاں امام زرقانی جیسے محدث نے کمال کی بات لکھی، وہ فرماتے ہیں لوگوں سوچنے کی بات یہ ہے، وہ جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز دکھائی تھی، وہ سجدہ افضل تھا یا اس وقت جبرائیل کا حضور کے قدموں پہ سر رکھنا افضل ہے؟ کہاں سے محبت والے لاتے ہیں بھائی؟ محدث زرقانی فرماتے ہیں اس وقت جبرائیل کا مرتبے کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے جبرائیل کا حضور کے قدموں پہ سر رکھنا وہ تمام فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکانے سے افضل ہے۔ اور وجہ فضیلت 3 چیزیں بیان کی، اور میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی وہ بطور سزا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون ریزی فساد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میری شاہکار قدرت کو تم نے فسادی کہا ہے، سجدہ کرو، وہ بطور سزا تھا۔ اور جبرائیل کا حضور کے قدموں پہ سر رکھنا بطور عطا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سر سجدے میں رکھا وہ خدا کی مرضی سے شروع، خدا کی مرضی پہ ختم، اور جو جبرائیل نے حضور کے قدموں پہ سر رکھا یہ خدا کی مرضی سے شروع ہے، ختم مصطفیٰ کی مرضی پہ ہوگا جب سونا جاگ جائے۔ اور تیسری چیز فرمایا وہاں درجے میں چھوٹے بڑے جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو حکم ہے آدم کے سامنے جبین نیاز ٹکاؤ، اور یہاں سب نہیں کیونکہ صرف نبی اور رسول نہیں، نبیوں اور رسولوں کا امام ہے تو صرف فرشتہ نہیں فرشتوں کا رسول جبرائیل سر رکھے۔ یہ ہے میرے نبی کی عظمت۔ اٹھایا، اب حضور کی شان کا یہ پہلو بھی ذہن میں رکھیے گا، اٹھایا جناب حتیم کعبہ میں لائے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جبرائیل نے یہاں سے ایک نورانی آلہ رکھا اور ناف تک میرا سینہ پھاڑا، قلب اطہر کو باہر نکالا، شق صدر کا واقعہ لمبا واقعہ ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب جبرائیل نے میرے دل کو باہر نکالا اور دل کے بھی ٹکڑے کیے اور دل کو کاٹا اور میرے قلب کے برکات آب زمزم کو دی، تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ حیات النبی، توجہ کرنا ہے، میں نے کہا حیات النبی کا مسئلہ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اس وقت بتا دیا تھا کہ دل جسم سے جدا ہے، دل کو چیرا جا چکا ہے، اس کے باوجود مصطفیٰ کریم فرمانے میں دیکھ رہا ہوں اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ توجہ ہے، خون کا ایک قطرہ نہ آنا نورانیت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سفر معراج کی طرف چلے، بڑا طویل واقعہ ہے لیکن حضور کی عظمت کے حوالے سے عرض کروں، جب پہنچے نا مسجد اقصی، وہاں سارے نبی جمع ہیں، سارے نبیوں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبے ہوئے۔ ذرا حضور کی عظمت اور شان کا پہلو عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جملہ کیا بولا؟ فرمایا انا امام المرسلین ولا فخرا، میں سارے رسولوں کا امام ہوں پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ یہاں پہ محدث کبیر مفتی الاناف حضرت علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، وہ کہتے ہیں لا فخر والی جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، اگر اس کی توجیحات اچھی طرح نہیں سمجھتے تو لا فخر والی حدیثوں میں پنگا مت لے۔ مطلب کیا ہے؟ فرما رہا ہے میں نبیوں کا امام ہوں پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ یہاں عاجزی کا حضور ذکر نہیں کر رہے، کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ اور میں اپنی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں۔
کیسے عظمت و شان بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا یا میرے قریب نبی فرماتے ہیں میں رسولوں کے امام ہوں پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ حضرت علی قاری فرماتے ہیں بات تو فخر والی ہے، بات تو فخر والی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے نار گلزار ہوئی وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، مصطفیٰ آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے مردے زندہ کیے وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، مصطفیٰ آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھئی لاٹھی ماری سمندر کا سینہ پھاڑ دیا، وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مصطفیٰ آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ مطلب کیا ہے؟ حضرت علی قاری فرماتے ہیں مطلب یہ ہے مصطفیٰ کریم یہ فرمانا چاہتے ہیں لوگوں یہ میرے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں رسولوں کا امام ہوں، رسولوں کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ان رسولوں کو اللہ نے مجھ جیسا امام عطا فرمایا۔ اور قرآن کی ایک فن کی بات بھی سنتے چلو اور حضور کی شان بھی سنتے چلو۔ جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا، ابھی آسمان پہ پہنچے نہیں، زمین کو چھوڑ چکے، اس وقت ایک آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت ہے؟ سبحان اللہ۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ میں نے آیت پڑھ دی پر آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی۔ بھئی اس طرح سبحان اللہ کہے نا کہ یہ در و دیوار بھی قیامت کے دن آپ کی سبحان اللہ کی گواہی ہے۔ اچھا میں یہ آیت دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، کون کون دل سے سبحان اللہ کہے گا؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا میرا دل کر دبیا میں شاید میں پھر پڑھا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ بس اے محبوب سوال کر، پوچھ کن سے؟ من ارسلنا من رسولنا، جو تجھ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں نا ان سے پوچھ۔ آئے ہائے کیا پوچھ؟ یہ اگلی الگ بات ہے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ ہم نے اپنے علاوہ اپنی عبادت کے لائق بنایا کریں، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن ذرا اس پہلے جملے پہ رکیے۔ بس محبوب سوال کر، پوچھ کن سے؟ رسولوں سے، من قبل کا جو تجھ سے پہلے بھیجے نا ان رسولوں سے پوچھ۔ بھائی پوچھے گا وہ، پوچھے گا وہ، پوچھے گا وہ جو خود زندہ اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ بھی زندہ، اور جس سے پوچھ رہا ہے وہ سن بھی سکتا ہو، جواب دینے کی پوزیشن بھی رکھتا ہو۔ اس وقت رسول کہاں تھے؟ اس وقت رسول کہاں تھے؟ کہاں تھے سارے رسول؟ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے گزر گئے، رسول کہاں تھے؟ علامہ بدر الدین زرکشی البرہان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم کا تخت ہو یا سیڑھی ہو یا جبرائیل کا جنابی والا پر ہو یا براق ہو، مصطفیٰ کریم نے جب پرواز کی نا آسمانوں کی طرف، اب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ نہیں پہنچے، زمین چھوڑ چکے، فضا کے اندر پرواز کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی، محبوب پوچھیں رسولوں سے، کہا رسول کہاں تھے؟ فرمایا تمام رسول حضور کے تخت ارد گرد گھوم رہے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے، توجہ کرنا ہے۔ آسمانوں سے گزرتے گزرتے گزر گئے، پھر سدرۃ المنتہا جو سب کی ہے انتہا، وہاں سے جبرائیل بھی آگے نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ کریم نے جبرائیل کو کہا آگے چل، کیا عرض کی؟ مواہب الدنیا شارح بخاری امام قسطلانی، ان تجاوزتہ اخترقت بالنور
عرض کی یا رسول اللہ میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جلتے. مصطفیٰ آگے بڑھ گئے, پردوں سے گزرتے 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 وہ بھی پردے آئے جو اسماء الہیہ کے پردے ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی 10ویں صدی کے مجدد الجواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں ہائے ہائے انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الہیت, فرمایا اللہ کے ناموں کے پردے آ گئے, اس سے میرے کریم نبی گزرے. سارا متحلقا بصفاتہا, جن جن خدا کے صفاتی ناموں کے پردوں سے میرے مصطفیٰ گزرتے گئے ان صفات سے متصف ہوتے گئے. فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا, حضور رحیم کے پردے سے گزرے تو رحیم ہو گئے. او علی الکریم کان کریما, کریم کے پردے سے گزرے تو کریم ہو گئے. او علی الغفور کان غفورا, غفور کے پردے سے گزرے تو غفور ہو گئے. او علی الجواد کان جوادا, جواد کے پردے سے گزرے تو جواد ہو گئے. وہکذا فما یرجع من ذلک المعراج الا هو فی غایۃ الکمال, فرمایا اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرتے گئے, ان صفات سے متصف ہوتے گئے حتی کہ انتہائی کمال کو مصطفیٰ کریم پہنچ. وہ جناب سمدنا فتد اللہ کی منزل بھی آئی, لیکن وہ بہت لمبا سفر ہے, میں اسی پہ اکتفا کروں گا. اللہ تعالیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور کریم رؤوف الرحیم نبی کا اللہ سچا وفادار رکھے. اللہ تعالیٰ یہ جو بزم ہے اللہ تعالیٰ اس بزم کو, مرکزی میلاد کمیٹی کو, اس کے اراکین کو, عہدیداران کو, معاونین کو اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. حضرات اسی وقت جناب علامہ غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کو آپ نے سماعت فرمایا ہے. دوران بیان عالم اسلام کی عظیم آواز جناب محترم قاری شاہد محمود قادری صاحب, آپ ہماری محفل کا حصہ بن گئے. خوش آمدید کہتا ہوں. جناب حافظ محمد نور سلطان صدیقی صاحب, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں, انشاءاللہ اپنے مخصوص وقت پر وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے. برادران اسلام, آج کی رات 1 منٹ ہے آپ کے پاس. تھکاوٹ کا اگر احساس ہے تو آپ اٹھ کے ذرا سانس لے سکتے ہیں, آپ پھر دوبارہ محبت بہ جاؤ, تسی سارے ہی اٹھ کر ہوتے ہیں. آپ ہدیہ ناشی پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے بعد حافظ محمد نور سلطان صدیقی نقشبندی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں, اور اپنے مخصوص وقت پر جناب احمد علی حاکم صاحب وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم, مرکزی میلاد کمیٹی حبیب آباد ہر سال ہی بہت اچھا انتظام کیا جاتا ہے, اور آج بھی بہت ہی خوبصورت انتظام ہے, اور اتنا پیارا سٹیج ہے. سبحان اللہ. یعنی میرا یقین ہے کہ آپ نے بھی جب آ کے سٹیج دیکھا ہوگا تو بلند آواز سے کہا ہوگا سبحان اللہ. ایک دفعہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. محفل ہر سال ہی بڑی روحانی محفل ہوتی ہے, اور قبلہ پیر صاحب شروع سے آخر تک تشریف فرما ہوتے ہیں, اور آپ کا حکم ہوتا ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھا جائے. تو آپ لوگوں کی بھی 1-2 فرمائشیں ہیں. صحت جیسی بھی ہے, رضوی صاحب بخوبی جانتے ہیں, کل رات ڈیرہ اسماعیل خان بھی میں نہیں گیا, لیکن شہزاد بھائی نے کہا آپ آ جائیں, جتنی بھی حاضری آپ پیش کر سکیں آپ پیش کریں. تو میں حمد اور ایک کلام اعلیٰ حضرت اور ایک جشن, مجھے کہا ہے کہ جو ایک بڑا مقبول پی ٹی وی پہ کلام ہوا, ایڈیاں گوڑیاں جاگتے چھاواں لبدیاں نہیں, اس کے بھی اگر 2-3 شعر انتظامیہ کی فرمائش ہے ہو جائیں تو بہت شکریہ. یہ سب کچھ میں حاضری 15-20 منٹ میں
پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ درود پاک دایاں ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں، بلند آواز سے پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، تو دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے جود و ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں۔ ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ تو بچپن سے بھی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ پڑھے۔ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہے، بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں۔ میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا۔ ہاں بچپن سے ہی سرکار، جڑا پڑھے آئے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا، میں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا، میں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا 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 ہوں۔ نازا ہے میرے پت پہ شاہان زمانہ، نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا ہے میرے پت پہ شاہان زمانہ، نازا ہے میرے پت پہ شاہان زمانہ، نازا ہے میرے پت پہ شاہان زمانہ۔ قاری صاحب کیوں؟ کیونکہ آسانی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں، آسانی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا میں، آسانی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا میں، آسانی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں، آسانی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا میں، آسانی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا میں، آسانی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ زائر بھی ہوں، حاجی بھی، ماتا ہے نبی
اس انتظامیہ حاجی بھی بڑے بیٹھے نے اور جڑے باہروں سعودی عرب رہندے ہی اوتھے نے وہ بھی بہت بیٹھے نے سب دی نظر کراں گا زائد بھی ہو حاجی بھی ماتا ہے نبی زائد بھی ہو حاجی بھی ہو ماتا ہے نبی میں زائد بھی ہو حاجی بھی ہو ماتا ہے نبی زائد بھی ہو حاجی بھی ہو ماتا ہے نبی انہاں حاجیاں کو پوچھو انہاں کچھ کتھوں ملیا ہے یہ بھی کہہ گے جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا ہو جنہوں رنگیا مرشد نے ہاتھ چوکے جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعا سے ہوا میں جو کچھ بھی مرشد کی دعا سے ہوا میں جو کچھ بھی مرشد کی دعا سے ہوا میں جو کچھ بھی مرشد کی دعا سے ہوا میں شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا کا گدا میں شاہ مدینہ کے گدا حاجیاں دی فرمائش ہوتی ہے کہ اللہ دے نامہ تو آغاز کرنا ہے اللہ دے ہر ناتے دونوں ہاتھ چوک کے کہنے سبحان اللہ الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الذكي الحسيب الجليل الكريم الذكي المجيب الواسع الحكيم الودود مجيد باعث الشهيد اللہ نے ناتے دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ہر بندہ بولے گا اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 لچ پاج جیدہ رکھوانا لچ پاج جیدہ رکھوانا ان کون مٹھاون والا لچ پاج جیدہ رکھوانا ان کون مٹھاون ساڈی اس سوہنے لگ گئی ساڈی اس سوہنے لگ گئی جیڑا توڑ نبھاون والا اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 سبحان اللہ میری طبیعت تواڈے بولن نال
ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਜ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਦਾ ਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਦਾ ਸਦਾ ਸਵੇਰਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਆਖਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰਾ। ਅੱਲਾਹ 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 ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਲਾਹ 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 अल्लाह पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। ओदी किस्मत या फली होवे जिंदा ना था मौला अली होवे। ओदी किस्मत या फली होवे जिंदा ना था मौला अली होवे। जिंदा ना था मौला अली हो जिदा पीर मेरे अली हो। अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। कलाम वो मैं पेश करना है, मेरा यकीन है या रसूल अल्लाह कहने वाला बच्चा बच्चा भी उन्होंने कलाम याद होना है। तो मेरे नाल रल के हर बंदा पढ़े सुभान अल्लाह। कलाम आला हजरत जेड़ी रूहानियत है, बाकी कलाम सारे सोने होते, लेकिन रूहानियत तवज्जो रखनी है। मेरे ना हर बंदा रल के पढ़ेगा। नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना। लम जाती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सोवे। जगराज को ताज तोरे सर सोवे। तुझको शहे तो सरा जाना। अल बहरु अला नज़ीरों का फी
انا فی عطش وسخا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کلام 4-5 زبانہ چے لیکن ایک جڑا وظیفہ اسی سارے کر سکنے رامنا چنڈے نہیں دونوں ہاتھ لہرا کے ہر بندہ پڑھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ پیر صاحب علالت دے باوجود سٹیج دی زینت نے آپ دی نظر میں شیر کراں گا الروح فدا فزد ہر کا شولا دیگر پر زنشتا آقا جی تن سب کیا چھے مورا اور دونوں ہاتھوں کے ہر بندہ بولے مورا تن سب کیا چھے مورا تن سب جی مولا تن من سب دیا جی مولا تن من سب دیا جی مولا تن سب دیا جی مولا تن سب پیارے چلا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماندہ تے کوئی نہیں طبیعت دا تے میں شعر پیش کرنے لگا القلب شجر والحل شجر دل زار چلا جان چلو پت اپنی بپت میں کاسے کہوں میرا کون ہے
سوا جانا میرا کون